Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا طاہر صاحب تھوڑا سا بتائیں گے کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنائیں، اللہ کو شامل کریں، آپ کامیاب رہو گے. یہ تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے عام ویورز کے لیے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ جی بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں بڑی لاجک ہے. دیکھیں ایک بڑے مشہور تاجر تھے، کاروباری تھے، ان کو بڑے لاسز ہونے لگے، اور جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اب لاس ہوا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو انہوں نے اور ان کے پارٹنر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ایک مینٹور تھے، ایک بزرگ تھے جس سے مشورہ کیا کرتے تھے. وہ دونوں ان کے پاس پہنچے، انہوں نے ان سے کہا کہ حضور اب لاسز بہت ہو گئے ہیں، اگر اس دفعہ لاس ہوا تو ہم شاید روڈ پہ آ جائیں، ہم پھر دوبارہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے اپنے پاؤں پہ، تو آپ مشورہ دیں ہم کیا کریں. انہوں نے کہا دیکھو یہ 3 کام کر لو. پہلے یہ کر لو کہ تم یہ لکھ لو کہ کاروبار کیا کرنا ہے، کیا چیزیں کس طرح کرنی ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہے. دوسری چیز یہ کر لو آج سے عہد کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے. اور تیسری چیز یہ کر لو کہ جب جو بھی پروڈکٹ، جو بھی چیز تم بیچو گے اس میں گاہک کو یا کسٹمرز کو منافع ہونا چاہیے. کسٹمر شوڈ گیٹ ویلیو فار منی. یہ ذمہ داری ہونا چاہیے کہ آپ جو پیسے اس سے لے رہے ہیں اور جو چیز اس کو فروخت کر رہے ہیں اس میں اس کو اس کی ویلیو ملنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ 3 چیزوں کر لو گے تو تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ رب العزت بن جائے گا. اور اگر ان میں سے ایک بھی چیز اگر تم نے چھوڑی یا خلاف ورزی کی تو سب سے پہلے تمہیں اللہ چھوڑے گا، پھر کاروبار کی گارنٹی نہیں ہوگی. ان کاروباری کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں اتنی ترقی دی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور میں یہ بتا دوں یہ جو واقعہ ہے یہ جنید جمشید مرحوم کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. یہ انہوں نے خود یہ چیز بیان کی ہے. دیکھیں اور علماء حضرات ایک اور طریقہ بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں پارٹنر بنانے کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے پروفٹ کا یا منافع کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، جیسے تیسرا حصہ یا 10% یا 20% حصہ، اور وہ باقاعدگی سے وہ اپنے منافع کا وہ حصہ خرچ کرے واقعی، تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں بے حد ترقی عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کاروبار میں شامل کرنے کا. اور دیکھیں ڈوبتے ہوئے کاروبار کو بچانے کے طریقے ہیں یہ. ٹھیک. اچھا یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ذرا سا بتائیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی دیکھیں ائمہ کرام نے اور علماء کرام نے جو بہت سارے رولز بتائے ہیں کاروبار کے اور جو ہمیں حدیثوں کے اندر ملتا ہے، اس میں جو میجر چیزیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کے اندر جھوٹ سے پرہیز ہونا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے یا نقص ہے تو وہ کسٹمرز کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، اور دھوکہ دہی کا عنصر اس کے اندر نہیں شامل ہونا چاہیے. یہ تو سمری ہو گئی نا. دیکھیں اس میں جیسے ایک حدیث میں بیان کروں گا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزر رہے تھے اور ایک شخص کھجور بیچ رہا تھا، ڈیٹس بیچ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی ٹوکری میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں اوپر اس نے خشک کھجور رکھے ہوئے تھے اور نیچے گیلی کھجوریں تھیں، جس سے وہ زیادہ وزنی ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ پروفٹ کما سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دھوکہ دہی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، مطلب ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے کہ مسلمان کبھی دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتا. اچھا یہ تو ہو گئی. اس کے علاوہ میں پرسنلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ 1-2 چیزیں ہیں، 2 نشانیاں ہیں. اگر آپ کی یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنے کاروبار کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کاروبار گرو کر رہا ہے لیکن آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو قرض لے کے گرو کرنا پڑ رہا ہے، آپ کی ذہنی گھریلو پریشانیاں آ رہی ہیں بار بار، تو آپ ضرور اسیس کریں اپنے کاروبار کے طریقے کو. ضرور آپ کے کاروبار میں کوئی ایسی چیز آپ فالو کر رہے ہیں یا کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے کسی شرعی طریقے کی جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار جو ہے اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی پریشانیاں آ رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح اگر آپ کا کاروبار گرو کر رہا ہے لیکن آپ دینی معاملات میں آپ اتنا صحیح نہیں ہے، جیسے آپ کی نمازیں مس ہو رہی ہیں، آپ حقوق العباد کو پورا نہیں کر پا رہے، بچوں کو، بیوی کو یا والدین کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، اور کاروبار لیکن پھر بھی ترقی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں یہ آپ کی عارضی کامیابی ہے، لانگ ٹرم میں یہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے گی اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں جن کے مال اور اولاد نے ان کو اللہ کی ذکر سے غفلت میں ڈالا ہوا ہے.